ایک بہت ہی فضول فلم میں نے کی تھی پاکستان میں، اس میں ڈانس بھی کیا تھا، جو میرے اپنے لیے ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اتنا عرصہ سوچتی رہی میں پاگل ہوں، میں پاگل ہوں، میں پاگل ہوں. کیمیکل امبیلنس تھا، اس کو سارٹ آؤٹ کرنا تھا، وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. بہت سے اور مسائل زندگی کے حل ہو گئے. ڈو یو ریئلائز دیٹ آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہے؟ جسمانی طور پہ ایسی ایسی پرابلمس ہوتی ہیں، ٹیسٹ آپ کے سارے کلیئر آتے ہیں، مسئلے آپ کے ختم نہیں ہوتے. یہ اسکرپٹ رومن میں پڑھتی ہوں، مجھ سے اردو پڑھی نہیں جاتی. اور میں ماما کو یہ کہتی ہوں نا کہ کیا کمپلیکس تھا آپ لوگوں کا، کیا گورا سنڈروم تھا آپ لوگوں کا کہ پاکستان میں بڑے ہوئے بچے جو ہیں فر انگریزی میں بول رہے ہیں. رینڈملی کوئی مرد آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے چپک کے تصویر کھینچ رہے ہیں. اٹ میکس می انکمفرٹیبل. آئی نو پاکستان میں لوگ بہت بالی ووڈ انسپائرڈ ہے، مجھے وہ ناچ گانا ماحول نہیں پسند. بٹ یو نو اٹس موسٹ امپورٹنٹ ٹو بی ہیپی. انفارچونیٹلی خوش ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے چینل سے زیادہ ٹیم میٹر کرتی ہے. اب جیسے آپ کی یہ اتنی پیاری سی ٹیم یہاں پہ آئی ہے، آپ کی ان کے ساتھ ایک کامراڈری ہے، ایک یاری دوستی ہے. وہ دس از یور فیملی. ایسے جس کو کام نہیں تھا وہ بھی آیا ہوا ہے، ہم تو لے کے ہیں سب کو انجوائے کرنے کے لیے. کیا بات ہے. اچھا میں سچ بتاؤں کہ سچ بتائیں پوڈ کاسٹ ہے. انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ پوڈ کاسٹ ہے کہ بڑا کوئی مطلب آپ نے سچ بولوں گی، سچ کے سوا اور کچھ نہیں بولوں گی. کہنے کا مطلب اسٹریٹ ٹی وی نہیں ہے، ہمیں چلا دینا ایسے ہی. ٹھیک ہے پھر ہم بھی بولیں گے، آپ بولیں. نہیں بولیں. اچھا ٹو می پراپرٹی اینڈ گولڈ بیسٹ انویسٹمنٹس. 2-3 آرٹسٹ ہیں، انہوں نے کال کیا، مجھے کہا کہ یار تم صرف برانڈ ایمبیسڈر ہو یا ایکچولی کچھ لیا. میں نے ان کو تصویریں بھیج دی فائل کی، پھر مجھے آگے سے انہوں نے ڈانٹا کہ فائلوں کی تصویریں نہیں بھیجتے. تو بس اخبار چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے حصے ان کے ماں باپ جمع کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر ہے آپ نے بوائکاٹ کرنا ہے کہ نہ کریں. ہم کشمیر پہ چیخیں مارتے تھے، فلسطین تو اگلے لیول پہ لے گیا چیزوں کو بھائی. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ. اور آج بہت ہی خاص گیسٹ ہمارے پاس موجود ہیں، جس کے لیے آپ ہمیں اسٹوڈیو سے باہر دیکھ رہے ہیں اور تھمبنیل دیکھ کے آپ کو پتہ لگ گیا. بہت سارے کویشچن بھی آپ لوگوں نے بھیجے اور لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، اور اسپیشلی چند ایک اسپیسیفک ٹاپکس کے بارے میں جن کے بارے میں اپنے چینل پہ بھی یہ بات کرتی رہی ہیں، اپنے مارننگ شو کے اندر بھی وہ بھی پوچھیں گے. لیکن بہت ساری اور باتیں جو مارننگ شو پہ نہیں ہو سکتی ہیں اور خاص طور پہ سرکاری ٹی وی چینل پہ نہیں ہو سکتی ہیں، وہ آج پوڈ کاسٹ پہ آپ کو سنانے کی ٹرائی کریں گے. ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ میم. تھینک یو سو مچ. فضان کیسے ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں گا، بلکہ ہمارا جو اپر ہاف میں دن کے سیشن ہوتے ہیں اس میں ضرور پوچھتے ہیں کہ صبح صبح اٹھتے کیسے ہیں. ہمارا بڑی بیماری ہے، بڑا مسئلہ ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا ہم سے، اور ہم آپ کے لیے آج اٹھے. اسکول کے لیے نہیں اٹھتے تھے؟ اسکول کے لیے اٹھتے تھے، اب تو مجبوری نہ کرو. اسکول بھی اتنا پرانا نہیں ہے تمہارے لیے، 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. بٹ بات یہ کہ دیکھو فوزان، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب ڈفرینٹ چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ہمارے ایریاز ہوتے ہیں. اور یہ اب سائنس نے اور نفسیات نے بھی پروو کیا ہے کہ سم پیپل آر ڈے پیپل، سم پیپل آر نائٹ پیپل. آئی ایم اے ڈے پرسن شروع سے، یہ مارننگ شو کی وجہ سے، ناٹ بیکاز آف دا یار اسکول، کالج، یونیورسٹی. سو جب میں کینیڈا بھی گئی یونیورسٹی تو آئی ریمبر کہ یہ آپشن ہوتا تھا کہ آپ شام کی کلاسز بھی لے سکتے ہیں. آئی چوز دا مارننگ کلاسز، 9 to 12 کا سیشن، دین 10 to 1 کا سیشن. میں وہ چوز کرتی تھی بیکاز مجھے لگتا ہے کہ دین آئی ہیو دا ہول ڈے، پھر میرے پاس باقی حصہ ہے دن کا چیزیں کرنے کے لیے. جب ساری رات جاگو گے، آپ لوگوں کی طرح فنکاریاں کرو گے، تو جو لیٹ نائٹ اسکرولنگ ہوتی ہے، جو ریلز اتنی ساری آ رہی ہوتی ہیں، جو یوٹیوب کی اتنی ویڈیوز آپ کو اپیل کر رہی ہوتی ہیں، وہ نہیں آپ ٹائم کنزیوم کرتی ہیں؟ فضان میرے بچے ہیں. اچھا، میں آپ کی عمر کی نہیں ہوں. میرا ایک بچہ 19 سال کا ہے بایولوجیکل. میرے اسٹیپ چلڈرن ہیں 2، دانیہ 27 کی ہے، کمال 24 کا ہے. دین آئی ہیو مائی بایولوجیکل سن حمزہ ہو از 19 ناؤ ماشاء اللہ. حسن 8 سال کا ہے، نور 4 سال کی ہے. سو بات یہ ہے کہ اگر میں ساری رات یہ کام کروں گی تو صبح اسکولوں کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے کون کرے گا؟ بڑی لگی ہیں، بڑا ڈسپلن فالو کر رہی ہیں. اس کے صحت کے اوپر بھی نتائج اوبیسلی ہوتے ہیں، بڑی صحت بھی اس سے ہوتی ہے کہ رات کی نیند اور صبح کی نیند. آئی تھنک اٹ میکس اے ہیوج ڈفرینس. جس ٹائم پہ میرا اسکیجول اوٹ پٹانگ ہوا تھا، جب میں ایکٹنگ بھی کر رہی تھی، ہوسٹنگ بھی کر رہی تھی، سب چیزیں ایک ساتھ جب کر رہی تھی، ابھی بھی کرتی ہوں لیکن اب اسپریڈ آؤٹ کرتی ہوں. اب اس وقت میں اپنے نارمل سائز سے کافی کم لگ رہی ہوں گی بیکاز میں نے ڈبل اسپیل کی. پہلے کچھ رمضان ٹرانسمیشن کی مصروفیات تھی، پھر ڈرامے کی شوٹ اور مارننگ شو ساتھ چل رہا تھا، تو میں بہت ایگزاسٹ ہو گئی تھی. اس سب چیز میں نا رات کو جاگنے والی ماجن نہیں ہوتی انلیس آف کورس ہماری شوٹ ہو. اور اگر کبھی نائٹ کی ڈرامے کی شوٹ ہو جائے، شادی جو لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، عذاب بن جاتی ہے زندگی. بیکاز کوئی 11:30 بجے میں یہ ہوتی ہوں اور سارے کے سارے جو آرٹسٹ ہیں نا ویسے جاگ کے بیٹھے ہوتے ہیں، چست ہوئے ہوتے ہیں. ہم لائک یار تم لوگ کو نیند نہیں آتی، کون ہو تم لوگ؟ تو میرے لیے رات کو جاگنا از موت. اینڈ یس آئی بلیو دیٹ جب آپ ساری رات جاگتے ہو اور دن میں سوتے ہو تو اس کے ہیلتھ پہ میں کیا یقین کرتی ہوں، اگین میڈیکل سائنس از پروون
The reason that I managed to keep myself physically fit even after children, miscarriages, बहुत सी चीज़ें हुई ज़िंदगी में, is because मैंने अपने schedules को सीधा रखा है. अच्छा, ये मैंने बोला कि लाइफस्टाइल के बारे में लोगों ने क्वेश्चन भेजा, मुझे ही पूछा कि उनसे पूछे वेट किस तरह, वेट लॉस के बहुत सारे टिप्स जो हैं वो शायद आपने बताए भी हैं, और ये किस तरीके से पानी पीना है दिन में 8 से 10 ग्लास, चाहे सर्दी हो या गर्मी. आजकल तो पानी देख के आता है, इसको पीना भी है, स्पेशली सर्दियों में लोगों को. I understand that फजान, बट अल्लाह की कसम मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ज्यादा आपकी अम्मी यहाँ पे बैठी हुई हूँ देन योर गेस्ट. लोगों की अम्मियाँ बैठी हुई हैं, आप अम्मी के तौर पे बैठी हुई हैं. नहीं, मैं आपकी अम्मी के तौर पे बैठी हुई हूँ, और इस वजह से मैं आपको जरा मुझे लग रहा है मुझे आपका स्केड्यूल सेट करना पड़ेगा. आप जो मेरे से सवाल करें, वो कैमरा ऑफ करके, वो कैमरा ऑफ करके थोड़ी तबीयत सेट होगी. बट खैर, आई हैव प्रोक्लेम्ड दैट फजान इज वन ऑफ माय बच्चास आल्सो, सो नाउ ही इज स्टक नाउ. सो नहीं, देखो फजान, अल्टीमेटली यू हैव टू ड्रिंक वाटर. आपने एक्सरसाइज करनी ही करनी है. अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि जिम में जाके मशीनें बनो और अपनी हड्डियाँ बनो. एक्सरसाइज, वॉक 10,000 स्टेप्स अ डे. इट्स नॉट दैट हार्ड फजान, इट्स नॉट दैट हार्ड. 10,000 स्टेप्स आपने दिन के चलने हैं. आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, आपने पानी पीना है, आपने टाइम पे सोना है. हर इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट है 6 to 8 hours ऑफ स्लीप. आई कैन गारंटी कि आप 3-4 घंटे प्रॉब्ली सोते होंगे, लेट सो के. 6 to 8 hours होते हैं, लेकिन जरा उल्टी तरतीब में होता है. अच्छा, अब एक सर्टन टाइम स्केड्यूल होता है जिसमें अगर आप सोते हैं तो आपके सर्टन हार्मोन्स रिलीज होते हैं. आपका कोर्टिसोल लेवल कम होता है जो स्ट्रेस हार्मोन है. हम सारों के जो मेदे उड़े हुए हैं ना इस उम्र पे, वो इसीलिए उड़े हुए हैं. अच्छा, इंपॉर्टेंस हमें पता है, लेकिन ना उसके बाद भी ठीक नहीं होता. बहुत अतालो कासमी साहब का बड़ा अच्छा जुमला है कि जो है ना, ज़मीर गुनाह से रोकता नहीं है, गुनाह का मज़ा ख़राब कर रहा है. तो हमने सोना अपने टाइम पे किया है, लेकिन रिग्रेट के साथ और गिल्ट के साथ. लेकिन ये ट्राई करेंगे. और जब अल्लाह ना करे नहीं सेहत डाउन होगी ना, तो फिर ये बातें तो उस वक्त ये बातें याद आएंगी. जो ऑनेस्टली मैंने प्रेगनेंसीज में जैसे एहतियात नहीं की, बहुत अपना ख्याल नहीं रखा, सारा कुछ किया, अब गिट्टे गोडे हिले हुए होते हैं ना, तो फिर लग पता जाता है. मेरी ही एज ग्रुप की मेरी फ्रेंड्स जिनके बच्चे नहीं हुए हुए, उनकी सेहत मेरे से बहुत बेहतर है, इन द सेंस दैट हेल्थ इश्यूज उनके कम है. सो अपने आप को डैमेज करोगे. एक बात याद रखना फजान, ये जो सर से लेके पाँव तक है ना, सारी ज़िंदगी के लिए. दुनिया में गाड़ियों के टायर रिप्लेस हो जाते हैं, घर बना लेते हैं, बेच देते हैं, 100 चीज़ें कर लेते हैं. आप इसी बॉडी में स्टक हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. इट इज़ नॉट रिप्लेसेबल. द डैमेज दैट यू डू, जो परमानेंट है बॉडी को, आपको भी पता है. ट्रांसप्लांट हो जाता है, दिल का भी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन वो कितना कामयाब होता है, वो बहुत कम पॉसिबिलिटी. ऐसे है, चूँकि सेहत के बारे में बहुत सारी बात कर रही हैं, तो मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. बहुत से लोग जो वो उसमें इसको इग्नोर करते हैं एक्सट्रीमली, और सिर्फ जिम जाने को और अच्छा खाने को वो समझते हैं. जो ये मेंटल हेल्थ की बहुत सारी चीज़ें, या थेरेपी लेने को जो है अब नॉर्मल समझा जाता है, इसको कोई नॉर्मलाइज इतना अभी तक नहीं है. इसके बारे में थोड़ी सी बात करें. गाड़ी का इंजन उड़ जाए तो क्या गाड़ी चल सकती है? आपकी बेसिक फंक्शनिंग आपके दिमाग से है, उसी का ख्याल नहीं रखते. और अगर मेंटल हेल्थ की बात करो तो मेरी जनरेशन, उससे पहले के जो लोग हैं, वो सब यही कहते हैं, शुक्र है योर लॉट इज़ वेरी वेरी स्मार्ट एंड सेंसिबल, और आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया है कि मेंटल हेल्थ कितनी अहम है. माई जनरेशन, टेंशन है, कुछ नहीं होता, कुछ खा लो. हम लोग खाना खाते थे कंफर्ट के लिए, हम लोग अपने आप को बिजी कर लेते थे, अंदर दबाई जाते थे. वो चीज़ें एक दिन लावा की तरह बाहर निकलती हैं, और फिर पैनिक अटैक्स होते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन्स होते हैं. कभी कभी इंसान को मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ जाता है. सो द फैक्ट इज़ मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका CPU है, ये आपका सेंट्रल प्रोसेस, मतलब दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू कीप यू गोइंग. इसकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. और थेरेपीज लेना भी जो है वो नॉर्मल है, कोई अब नॉर्मल को पागल नहीं सिर्फ लेते. या मैं एक्नॉलेज करती हूँ इस बात को. आई रियलाइज दिस लेटर दैट आई एम बाइपोलर एंड आई हैव ADHD मॉडरेट टू हाई. आई वाज टेस्टेड. अब अगर ये यंगर ईयर्स में पता होता तो कितने मसाइल से मैं बच जाती यार. इतना अरसा सोचती रही मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ. केमिकल इम्बैलेंस था, उसको सॉर्ट आउट करना था, वो सॉर्ट आउट हो गया, अल्लाह का शुक्र है. बहुत से और मसाइल ज़िंदगी के हल हो गए. डू यू रियलाइज दैट आपका दिमाग सेट नहीं है? जिस्मानी तौर पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, टेस्ट आपके सारे क्लियर आते हैं, मसले आपके ख़त्म नहीं होते. सो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल ऐसी, इस बारे में ज़रूर चाहता था बात करें. खैर, थोड़ा टीवी की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स भी हमने देखते हैं, तो टीवी के हवाले से जो है ना एक सर्टन ओपिनियन पाई जा रही है कि लोगों ने टीवी देखना कम कर दिया है. फिर टीवी की ऑडियंस जो है वो कम हो रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं. आप अभी तक माशाल्लाह टीवी से मुंसलिक हैं बड़े एक लंबे अरसे से, और एक्सपीरियंस है, आप जैसा एक्सपीरियंस शायद ही किसी के पास हो, स्पेशली मॉर्निंग शो के अंदर. तो आप कैसा देख रही हैं, ऑडियंस टीवी की कम हुई है या छांटी हो गई है, या फिर उसमें क्या हुआ है? पता है हुआ क्या है, ऑडियंस टीवी फिजिकली कम देख रही है, बट टीवी पे आने वाले प्रोग्राम्स वो ऑनलाइन देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं. तो हमारा PTV का जिस तरह डिजिटल चैनल है, इट्स डूइंग वेरी वेरी वेल.
ماشاء اللہ. جب سے اس کو ہم نے پراپر طریقے سے اس کی رننگ شروع کی ہے, ہمارا یوٹیوب ڈز ویری ویل آلسو. تو اب تو ٹی وی سے زیادہ ارننگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ, بٹ وہ کانٹینٹ تو ٹی وی پہ ہی بنتا ہے نا, اور پھر وہ ڈیجیٹل پہ آ جاتا ہے. اینڈ دین سر دیر آر سم ماشاء اللہ لکی پیپل لائک یو جن کا ڈیجیٹل کانٹینٹ ہی بہت وائرل ہے ماشاء اللہ سے. تو مارننگ شوز میں بھی ابھی تک وہ اس کا وہ چارم برقرار ہے. چاند دیکھو میں نے تو کبھی مارننگ شو ویسا کیا ہی نہیں نا بیٹے, میں نے کبھی وہ کیا ہی نہیں. میری پرائیورٹی ہمیشہ رہی ہے انفوٹینمنٹ. صبح کے پہلے 9 سے 11 بجے ہوتا تھا, پھر 10 سے 12 بجے کو میں نے ہی انسسٹ کیا کہ بھائی 9 بجے جو لوگ گھر پہ رہیں گے, 9 بجے تو گھر والے نکل رہے ہوتے ہیں, میاں نکل گیا, یا اگر گھر پہ کام کرنے والے ہوں, ورک فرام ہوم والی سچویشن ہے, دنیا بدل گئی ہے, بات زیادہ لوگ ہوتے ہی گھر پہ ہیں. سو اگر کسی نے ٹی وی لگانا بھی ہے تو وہ 10 بجے کے قریب لگائے گا, وہ صبح 9 بجے اینڈ لوگوں کے نکلنے پہ نہیں لگائے گا. سو وین یو پٹ آن دا ٹی وی فرام 10 to 12, اس وقت اگر صرف ناچ گانے اور تماشا لگا ہوا ہے تو اٹس ناٹ فن. ہمارے شو پہ فرام ہیلتھ ٹو ایجوکیشن ٹو entrepreneurship ٹو فاریکس ٹریڈنگ, وی ہیڈ بدر ترمین آن دا شو ایز ویل. دا فیکٹ از وی ہیو آل کائنڈس آف پیپل آن آر پروگرام, اینڈ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک تو پلیٹ فارم پرووائڈ کریں. بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ٹی وی پہ آئیں, اور اسٹیٹ چینل کوئی مانے یا نہ مانے اس کی اپنی ایک نیوسنس ویلیو ہے. ایسے ہی بالکل ہے. اور وہ ان جگہوں پہ جاتا ہے جہاں پہ وائی فائی کی بالکل سہولت ہی نہیں ہے, وائی فائی بھی نہیں ہے, کیبل بھی نہیں ہے, وہ دیکھنا ہی وہ ہے لوگوں نے. سو آئی ریمبر ونس ہم ایک جگہ پہ ایک ایونٹ کرنے کے لیے گئی تھی اپ نارتھ. تو وہاں پہ باہر نکلی ایک دن میں, تو ہمارے ساتھ 2-3 اور آرٹسٹ بھی تھے. دی اونلی پرسن جس کو لوگوں نے پہچانا وہ میں تھی. باقی بہت بڑے ایک سپر ماڈل تھیں, ایک لڑکا تھا, وہ ایکٹر بھی ہے, بٹ وہ زیادہ تر لائک پرائیویٹ سیکٹر کے چینلز پہ زیادہ دیکھا جاتا ہے. کسی نے نہیں پہچانا. ہر کوئی کہی آپ کی فیملی ہے. میں نے کہا نہیں جی, یہ بہت بڑے اسٹار ہے, یہ ہیں. لوگوں نے تصویریاں کھینچی, سیلفیاں بھی کھینچی, ظاہر ہے آپ کی تو اور بھی بڑی ویڈیوز, لیکن ان تینوں کو نہیں لوگ جانتے تھے. سو اللہ کا بہت کرم ہے کہ اگر بچہ عوام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو جب آپ پی ٹی وی پہ آ جاتے ہیں تو آپ کی وہ ایک بن جاتی ہے. بالکل ایسے ہے. لیکن آپ ہمیشہ پی ٹی وی پہ نہیں رہی ہیں, آپ ملٹیپل اور بھی چینلز میں رہی ہیں. تو آپ جب کوئی چینل چوز کرتی ہیں تو اس کے پیچھے کیا چیز دیکھتی ہیں, کیا چیز دیکھ کے کوئی چینل چوز کرتی ہیں, اور ایکسپیرینسز کیسے؟ اچھا, مجھے چینل سے زیادہ ٹیم میٹر کرتی ہے. اب جیسے آپ کی یہ اتنی پیاری سی ٹیم یہاں پہ آئی ہے, آپ کی ان کے ساتھ ایک کامراڈری ہے, ایک یاری دوستی ہے, وہ دس از یور فیملی. ایسے جس کا کام نہیں تھا وہ بھی آیا ہوا ہے, ہم تو لے گئے ہیں سب کو انجوائے کرنے کے لیے. کیا بات ہے, تم نے اپنی آپ ہی کا تماشا بنا دیا, کیا بات ہے. نہیں ایک بندہ, بٹ بات یہ ہے کہ نہیں, تماشبین تو ہم بھی بڑی چیزیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. بٹ مائی پوائنٹ از ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, دیکھیں ٹیم اٹس ویری امپورٹنٹ. میں وہیں پہ جاتی ہوں جہاں پہ ٹیم اچھی ہوتی ہے. اب جیسے کہ میری ایسوسیشن ہے وتھ پی ٹی وی, میرا اپنا ایک برانڈ ہے نور بائی جگن اسکن کے ہے, کیا کا آرگینک. میری رفیع گروپ کے ساتھ ایک افیلیشن ہے, ان کی برانڈ ایمبیسڈر ہوں. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی ٹیمز بڑی سالڈ تھیں. یہ وہ لوگ تھے جن کو میں ٹرسٹ کرتی ہوں. اور سچی بات ہے, دیکھیں میں نے بڑی محنت سے اپنا ایک نام بنایا ہے. سب نے اپنا اپنا محنت سے نام بنایا ہوتا ہے, لیکن تھوڑا بہت جو میرا نام بنا ہے اس کو اگر ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کروں گی جو میری عزت غرق کر دیں گے, تو میری اور میرے پورے خاندان کے وہ سارا ایفرٹ اور سیکریفائس زیرو ہو جائیں گے. سو یور ٹیم از ویری امپورٹنٹ. رفیع گروپ کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ ابھی ہم آتے ہوئے دیکھ رہے تھے سارے بل بورڈ سے بڑے آپ جاوید شیخ صاحب کے پہلو میں کھڑی ہوئی ہیں, اور ماشاء اللہ بورڈز لگے ہوئے ہیں. رفیع گروپ ہی کیوں ویسے؟ اچھا میں سچ بتاؤں کہ کنیکشن بتائیں, پوڈ کاسٹ ہے. انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ پوڈ کاسٹ ہے کہ بڑا کوئی مطلب آپ نے سچ بولوں گی, سچ کے سوا اور کچھ نہیں بولوں گی. کہنے کا مطلب اسٹریٹ ٹی وی نہیں ہے, ہم نے چلا دینا ایسے ہی. ٹھیک ہے پھر ہم بھی بولیں گے, آپ بولیں. میں نہیں بولتی, نہیں بولوں گی. اچھا اوکے, رفیع گروپ ان کے لیے میں نے ایک ایونٹ ہوسٹ کیا. اچھا مزے کی بات یہ کہ انہوں نے کسی اور کو چوز کیا تھا, جو ان کو نہیں پتا کہ مجھے پتا ہے. میں نے کسی اور کو سلیکٹ کیا تھا ہوسٹ کرنے کے لیے. وہ کچھ اونچ نیچ معاملہ ہو گیا مجھے, انہوں نے کیونکہ اپروچ اتنے لاسٹ منٹ پہ کیا تھا, مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ مسئلہ ہوا ہے. میں نے صرف یہ ویریفائی کیا کہ جس کے ساتھ بات نہیں بنی اس کے ساتھ ڈیل ڈن ہو کے خراب تو نہیں ہوئی. اچھا میں نے نوٹ کیا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے سارا کچھ, آپ کو ہلکی سی بات پتہ لگے نا آپ اینڈ تک پہنچ جاتی ہیں. یہ مجھے اندازہ ہو گیا. ویلا دماغ, ویلے پن کا شکار. تو سو ہوا یہ کہ جب یہ چیز ہوئی تو خیر میں نے دیکھیں آپ کسی کے لیے, میں نے صرف یہ چیک کیا کہ جس بندے کے ساتھ بات چل رہی تھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی. کیونکہ دیکھیں اپنی برادری کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ہم سارے اینکرز, چاہے آپ عمر میں میرے سے چھوٹے ہو, ہم ایک ہی برادری ہیں جی. ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی. سو میں نے ریئلائز کہ وہ ڈیٹ شیٹ کا کوئی اس ٹائپ کی اونچ نیچ ہو گئی تھی, اگلے نے مس کمٹمنٹ کی تھی, میں نے ایگری کر دیا, وہ بات ہو گئی. اچھا وہ ایک ایونٹ کیا, اتنا انٹرسٹنگ اور مزے کا تعلق بنا کہ 2-4 ان کے ایونٹس ہوسٹ کیے. دوسرے ہی ایونٹ پہ
ان کی جو گرین پالمز کی اسکیم تھی، جب ہم اس کی بات کر رہے تھے، تو جب گرین پالمز کی بات ہوئی تو میں نے ویسے ہی جا کے کہا، میں نے کہا میں نا اپنی بیٹی کے لیے کچھ لینا چاہ رہی ہوں ایز این انویسٹمنٹ. ایک دم سے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جب، اور کیونکہ میں خود اناؤنس کر رہی تھی چیزیں، اینڈ بیکاز آئی نو آف رفیع گروپ سنس آئی واز اے چائلڈ، جب سے بچے ہیں تب سے رفیع گروپ کا نام سن رہے ہیں. یہ تو پتا تھا کہ جی ٹرسٹڈ نیم ہے، بہت پرانا نام ہے، اپنے پروجیکٹس ٹائم پہ ڈیلیور کرتے ہیں، کسی کے پیسے لے کے بھاگ نہیں جاتے، اگر کوئی پھنس جاتا ہے تو اس کو اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں، بہت ہیوی فائنز نہیں لگاتے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ آج کل جو بہت بڑے بڑے نام ہیں اپیرنٹلی، جو شاید رفیع گروپ سے ٹیکنیکلی بڑے نام ہو، وہ آپ کے ساتھ کرتے کیا ہیں. میں نے ایک تو جگہ انویسٹ کیا نا، پٹ گئی میں. ایک میری جو انسٹالمنٹ تھی وہ لیٹ ہو گئی، مجھے اتنا ہیوی فائن کر دیا. دیکھیں بات یہ کہ کیونکہ میرا اصل نام تو سیدہ مہربانو کاظم ہے، تو کسی کو کاغذ پہ تو نہیں پتا نا کہ جگن کاظم ہے. تو میں نے تو وہ دیکھنا ہے کہ عوام کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو جو میں نے دیکھی تو میں اس سے بالکل ہٹ گئی. میں نے کہا میں نے نہیں کسی ہاؤسنگ ٹائپ جگہ میں انویسٹ کرنا. بھائی سوری، یہ لوگ سارے عجیب و غریب سے ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ہاؤسنگ اسکیمز ہیں جن کا معاملہ خراب. یہ وہ نام ہے جو ٹرسٹڈ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امتیاز صاحب خود جہاں پہ بناتے ہیں جگہ، وہاں پہ اپنا گھر بھی بناتے ہیں، اور گرین پالمز میں تو وہ اپنا اور ان کے بیٹوں کا بھی گھر وہاں پہ بن رہا ہے. آپ نے بھی وہاں پہ 4 مرلے کے پلاٹ میں انویسٹمنٹ ڈائریکٹلی اپنی ذاتی کی ہے. بھائی 4 مرلے کی بات کر رہے ہو، میں تو ابھی پہلے 1 کنال والی کہانی سنانے لگی ہوں. پہلے میں نے کنال میں انویسٹ کیا، ٹھیک ہے، کہ میں اس کو میں نے 1 کنال میں انویسٹ کرنا. اچھا، اس 1 کنال کے بعد میرے ساتھ کچھ اوبیسلی ہماری ٹیم ہوتی ہے، تو میری ٹیم کا ایک شخص ہے خرم کو میں نے کہا کہ یار خرم تم ہمیشہ کہتے ہو آپ ہی اپنا گھر بنانا ہے، اپنا بنانا ہے، تو سیدھی بات ہے ایک ساتھ تو کسی کے پاس 60 لاکھ 70 لاکھ 80 لاکھ نہیں ہوتے. اتنے میں تو آج کل آپ کو پتہ ہے بنا بنایا بھی نہیں کچھ ملتا ہے. ایک اتنی سی کوئی چٹانک نما زمین مل جاتی ہے، وہ کلیئر ہو نہ ہو. خرم نے بھی پھر اس میں انویسٹ کیا، انہوں نے 5 مرلے میں انویسٹ کیا. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آپ ہی اگر میں لاہور میں اس وقت کوئی چیز لینے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے تو وہ مطلب ایٹ لیسٹ 1 کروڑ ٹائپ کی چیز پڑے گی، اور کس کے پاس پڑے ہوئے ہیں یار اس قسم کے پیسے. سو دین انہوں نے بھی انویسٹ کیا، پھر میرے پی ٹی وی کے کچھ لوگوں نے بھی انویسٹ کیا ان دیٹ. ہاں جی، ہمارے جی ایم صاحب نے بھی انویسٹ کیا، کیسر صاحب نے. سو ہم سب نے نا ایک یہ اب یہ سب کچھ برانڈ ایمبیسڈرشپ سے پہلے چل رہی ہے. فنکاری برانڈ ایمبیسڈر دیکھ رہے ہو، سیلز بھی کر رہے ہیں، یہ فنکاری سے پہلے ہوا. اس کے بعد تو میں بالکل ہی ایزی ہو گئی، اب تو میں بالکل ہی کچھ نہیں کہتی. کیونکہ جس طرح 2-3 آرٹسٹ ہیں، انہوں نے کال کیا مجھے، کہا کہ یار تم صرف برانڈ ایمبیسڈر ہو یا ایکچولی کچھ لیا. میں نے ان کو تصویریں بھیج دی فائل کی، پھر مجھے آگے سے انہوں نے ڈانٹا کہ فائلوں کی تصویریں نہیں بھیجتے پاگل. مطلب آپ کچھ حصہ بھیج دیں، پوری فائل کی تصویر نہیں بھیجتے. وہ کیا، پھر وہ ٹیم وغیرہ نے کیا. اس کے بعد 2 میرے ریلیٹیوز نے بھی اس میں انویسٹ کیا. اور دین جب میں برانڈ ایمبیسڈر بن رہی تھی ان کی، تو میں نے بڑے ڈرتے کہا، کیونکہ ابھی ہم نے وہ جو 4 مرلے کے کمرشل پلاٹس کی، میرا ہمیشہ سے ایک خواب تھا فضان کہ میرا اپنا ایک پلازا ہو، اور اس پلازا کے اندر جو چیزیں میں بناتی ہوں یا کرتی ہوں، جیسے کہ ایک فٹنس اسٹوڈیو بنا لیا، ایک چھوٹا سا نیچے کیفے بن گیا، اس کے اندر میں نے اپنے نور کے پروڈکٹس کا بھی ایک وہ بنا لیا. یہ ایک میرا تھا. کیونکہ جب میں نے پہلے انویسٹمنٹس کی نا، تو رینٹ پہ جب 11 پلازوں میں چیزیں، اور گرین پالمز کیونکہ بن بھی بہت اچھا رہا تھا، اور اپنی اگر میں بیٹی کے لیے وہاں پہ پلاٹ لے رہی ہوں ایونچولی اس کو دینے کے لیے، نور ابھی 4 سال کی ہے. آپ سوچیں کہ آج بچی 4 سال کی ہے، ان 15 ایئرز یا 20 ایئرز اگر میں اس کو وہ گفٹ کر دیتی ہوں، اس کی ورتھ کتنی ہوگی. آج ابھی لے لیا، وہ کلیئر ہو گئی پراپرٹی، وہ مطلب 1.5 سال تو اس کا نکل بھی گیا ماشاء اللہ سے. اس کا تو بلکہ بیلٹ بھی ہونے والا ہے، اس کا بیلٹ اماؤنٹ آیا تھا، میں نے وہ بھی ریسنٹلی. لوکیشن وغیرہ کہاں پہ اس کی؟ فیروز پور روڈ اور رنگ روڈ کی انٹرسیکشن، بیسکلی جہاں سارا لاہور اب شفٹ ہو رہا ہے. کیونکہ سچی بات ہے، ایون چاروں طرف پھیل رہے ہیں. آئی لیو ان ڈی ایچ اے یار، ڈی ایچ اے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے. مطلب ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہنچنا ہوتا ہے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے. ایٹ لیسٹ وہاں پہ کھلے روڈ ہیں. اور میں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے انویسٹ کیا کہ میری بچی کے لیے، اینڈ بلکہ سارے ہی وہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں. آل دا بگ پیپل، آل دا مطلب لوگ فارم ہاؤسز اسی سائڈ پہ لے رہے ہیں، سارا کچھ لے رہے ہیں. سو ایک تو سیکیور انویسٹمنٹ، پتہ ہے کہ آپ کو آن ٹائم مل جائے گی. سو میں نے وہ کیا. تو اب 4 مرلے میں بھی انویسٹ کیا، اور آئی وانٹ ٹو، اللہ کرے کہ آئی کین، ایم ٹرائنگ ٹو سیو منی کہ میں ایک اور 4 مرلے میں انویسٹ کروں. اچھا، اگر سائڈ بائی سائڈ 2 پلازا ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک بڑی کول چیز ہو جاتی ہے. دیکھو بات یہ کہ اس قسم کی چیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج آپ نے وہ لے لیا، پیسے جمع کیے. پلازا ایکچولی گھر بنانے سے سستا پڑ جاتا ہے آپ کو. اچھا، کیونکہ گھر میں تو آپ فنکاریاں بہت کرتے ہیں نا. پلازا تو آپ نے سیدھا بنانا ہے، اور آپ نے نیٹ اینڈ کلین اور وہ بنانا ہے. چلو آپ نے پلازا بنا لیا، اب وہ پلازا آپ کو ساری زندگی پے آف کرتا رہے گا.
جو لوگ اس چیز کے لیے پریشان ہیں کہ یار ہمارا بڑھاپا کیسا ہوگا یا آگے جا کے ہم کیا کریں گے, بچوں سے پیسے نہ مانگنے پڑے, آپ اس ٹائپ کی چیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ انویسٹمنٹ. بالکل ایسے ہی ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسپیشلی لاسٹ 2-3 سال کے جو تجربات ہیں اس کی روشنی میں ریل اسٹیٹ سے نا بڑے ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں پر ہوگا. تو بہت سارے واقعات او بھائی, دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو بائی فوزان. اس وقت چیزیں ڈاؤن ہیں, اس وقت آپ اپنی پراپرٹیاں نہ بیچیں, اس وقت آپ پراپرٹی خریدیں بیکاز حالات بالکل بھی اس طرح کے نہیں رہنے کنٹینیوسلی. ان دا نیکسٹ ایئر اینڈ ہاف چیزیں ایسے چینج ہونی ہیں. اٹ از مچ اسمارٹر ٹو انویسٹ ان پراپرٹی ناؤ بیکاز آپ کو اس کا گین بہت زیادہ ہوگا ان دا کمنگ ایئرس. دیکھو پراپرٹی آپ اس لیے نہیں خریدتے کہ آج خرید کے کل اس کو بیچ دو, یہ تو فائلوں والی چیز ہے جو لوگ کرتے ہیں. دا اسمارٹ تھنگ ٹو ڈو از بائی ناؤ, پٹ اٹ اسائڈ. ہم ابھی جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس گھر کی 2 کنال پراپرٹی, 2 کنال میں نے 1 کروڑ میں لیے تھے. اچھا اب کون سا ایریا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر بیکاز آبویسلی پھر لوگوں کو گھر لوکیشنز پتہ چل جاتی ہیں, بٹ آپ کو پتہ ہے. اور پھر جب میں نے اس کے گھر کے ساتھ والا پلاٹ خریدا کہ مجھے لون چاہیے تو وہ مجھے اس 2 کنال سے 3 گنا زیادہ کا پڑا. اچھا, ڈو یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس؟ بالکل. سو ٹو می پراپرٹی اینڈ گولڈ بیسٹ انویسٹمنٹس. بٹ مائی اوپینین پرسنلی, دیکھو پراپرٹی ایک ایسی, سونا جو ہوتا ہے نا آپ کے پاس پڑا بھی ہوتا ہے تو آپ اس کو بیچ دیتے ہیں اور کچھ اور فنکاری کر لیتے ہیں. پراپرٹی میں کھپ زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس کو رکھی رکھتے ہیں اور کوئی مجبوری کے تحت ہی بندہ بیچتا ہے. میں تو کہتی ہوں کہ بھائی پراپرٹی میں انویسٹ کرو, سینسبلی انویسٹ کرو, جب چیزیں بہت ہائی ہو نہ انویسٹ کرو. ابھی تو چیزیں اتنے لو پہ ہیں, اٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ. میم کو بہت سے لوگ سنتے رہتے ہیں جی, انویسٹمنٹ آئیڈیاز بھی دیتی ہیں فارسٹ کے حوالے سے. ریل اسٹیٹ بیسٹ ٹائم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہے, اور رفیق گروپ کو بھی حوالہ دیا. اور بھی جو آپ کو بہتر لگے کر سکتے ہیں کہ رفیق گروپ جو ہے وہ خود برانڈ امبیسڈر بھی ہیں اور آپ کو وزٹ بھی کروا دیں گے. یار میں نہیں کہتی آپ ہی نہ کہیں, میں کہتی ہوں خود جا کے دیکھ لیں. ایسے ہی ہے, جو کریڈیبلٹی ہے ان کی ہسٹری دیکھ لیں اور باقی ساری چیزیں. اینڈ بائی دا وے دے ہیو این اوپن ڈور پالیسی. گو واک ان ٹو دیئر آفس. ادھر ڈی ایچ اے میں بھی ہے ان کا دفتر اور ان کا ہیڈ آفس ہے گلبرگ کے اندر. جائیں اور بائی دا وے 70 سوال کریں, آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے. دیٹ از دا بیوٹی آف رفیق گروپ. وہ اریٹیٹ نہیں ہوتے, بگ نہیں ہوتے, آپ کا کوئی پرابلم. اچھا ایک اور مزے کی بات, جی اب لائک آئی سیڈ مائی نیم از سعیدہ مہربانو قاسم, تو آبویسلی میرا نام پیپرز پہ وہی لکھا ہوا ہے. ان کی ہوئی لکی ڈرا لاسٹ ٹائم, لکی ڈرا میں میرے 50,000 روپے نکل. اچھا لکی ڈرا میں ہائے ہائے میری تو یہ تو اچھا پھر میں نے جب میں ڈرتے ڈرتے نا میں نے کال کی, میں نے کہا دیکھیں مجھے میسج آیا کہ میرے 50,000 روپے نکلے, تو کیا یہ سچ ہے؟ اچھا وہ ہنسے, وہ کہیں آپ ہماری برانڈ امبیسڈر 50,000 روپے پھنس گئی ہیں. میں نے کہا دو گے کہ نہیں؟ کہتا ہے 100% دیں گے. اللہ کی قسمیں میری جو وہ 1 کنال کی جو ہے اس کی جو منتھلی انسٹالمنٹ تھی اس میں سے انہوں نے مائنس کر دی. آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کیش بھی لے سکتے ہیں. آپ کے لیے بہت لکی چل رہا ہے پھر تو, زبردست آ رہا ہے. نہیں میں تو کہہ رہی ہوں رفیق گروپ میرے نام ہی کر دیں. خیر آگے چلتے ہیں, اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہے. میں کے پاس ٹائم بڑا کم ہے. فیم کی ڈارک سائڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. مشہور ہونا کیسا لگتا ہے؟ کیا یہ اچھی چیز ہے یا پھر مزہ آتا ہے مشہور ہونے میں جب لوگ سیلفیاں لیتے ہیں, آپ باہر جاتی ہیں, یا پھر جو ہے وہ تھوڑا سا پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے؟ فضان بہت پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ کتنا تنگ ہوتے ہو جب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں. ابھی تھوڑا سا ہونا شروع ہو گئے ہیں, ابھی نہیں ہے تھوڑی, بالکل بھی نہیں. پہلے بڑا وہ کرتے تھے. آپ کی عاجزی بڑی کیوٹ ہے, لیکن آئی نو دیٹ یو ہیو اے کریزی فین فالوئنگ ماشاء اللہ سے. بیکاز دیکھو آپ سیدھی بات کرتے ہو نا, سمپل بات کرتے ہو, آپ لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتے, آپ لوگوں کو خود کوشش کرتے ہو کہ وہ اپنے آپ کو پازیٹیولی پریزنٹ کریں یا نیگیٹیولی کریں. آپ کے ہر پوڈ کاسٹ میں میں نے دیکھا ہے لوگ آپ کھلی مارجن دیتے ہو, وچ از بیوٹیفل. بٹ دا فیکٹ از دیٹ فیم کی ڈارک سائڈ یہ ہے کہ ایک تو پرائیویسی کا ایلیمنٹ, دوسری بات فوزان آپ کی اپنی ذات کچھ بھی نہیں رہتی, آپ بس لوگوں کے ہی ہو کے رہ جاتے ہو. اور کیونکہ آپ کی فیم کی وجہ سے آپ اتنے مصروف باہر ہوتے ہو, تو جب آپ گھر ہوتے ہو تو پھر آپ صرف گھر والوں کے ہوتے ہو. جگن کی نہیں رہی, اور فوزان کا نہیں رہے گا. اپنی ذات کچھ نہیں رہتی, کیونکہ آپ 2 منٹ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو دیں تو کہیں سے کسی کی آواز نکل آتی ہے. اب آپ جب آئے ہو تو آپ کو پتا ہے میں ماما کے ساتھ فون پہ بات کر رہی تھی. میں نے آپ کو کیا کہا, پوڈ کاسٹ کے بعد میں نے ماما کے ساتھ کہیں جانا ہے, اور منڈے کی بھی ان کی ایک اپوائنٹمنٹ کسی چیز کی ہے, وہ بھی میں نے ان کو فون. دیکھیں میں جگن کاظم نہیں ہوں غزالہ سہگل کے لیے, میں ان کی بیٹی ہوں, مہربان ہوں. شی ڈزنٹ کیئر کہ میں کتنی فیمس کیا وٹ ایور, اینڈ شی شوڈنٹ. سیلیبریٹی بندہ اسٹار وغیرہ وٹ ایور عوام کے لیے ہوتا ہے, اور وہ بھی اگر عوام آپ کو یہ ریگارڈ دینا چاہے تو یہ عوام کی عنایت ہے, ان کا شکریہ کہ وہ ہمیں رسپیکٹ ریگارڈ دیتے ہیں. آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھنا چھوڑ دیں, میرا پروگرام دیکھنا چھوڑ دیں, ہم کدھر کے ہیں؟ ڈاؤن ٹو زیرو.
کچھ یاد ہے شروع کیسے ہوا تھا, پہلی سیلفی کون سی تھی اور کب ریئلائز ہوا تھا کہ میں مشہور ہو گیا ہوں, لوگ مجھے جاننا شروع ہو گئے ہیں, اگر کچھ یاد ہے تو؟ فوٹوگراف اور آٹوگراف کے زمانے کی ہوں. جی جی, سیلفی کے زمانے کی ہوں نہیں, سیلفی کے زمانے والے آپ لوگ ہیں. سو آئی ریممبر دیٹ جب میں نے ایک پلے کیا تھا ستم, اچھا, اور وہ پی ٹی وی پہ آن ایئر کیا تھا. دس از اباؤٹ Hamza was 2 months old, so 19 years ago almost. Okay. So 19 years ago I did this play called Sitam in Lahore. In Lahore میں shoot ہوا تھا اور پی ٹی وی پہ آن ایئر گیا تھا. پرائیویٹ پروڈکشن تھی اور وہ پھر پی ٹی وی کو انہوں نے بھیجا تھا. اسی وقت پہ میں منو سلوا ایک پلے کر رہی تھی ہم ٹی وی پہ. سو یہ 2 پلیز سائملٹینیسلی ایک ہی ساتھ یہ آن ایئر گئے. تو ایک دن میں باہر نکلی تو ایک دم سے کسی نے کہا وہ آپ وہ چگن ہے. چگن, میں نے کہا اچھا اب یاد رکھیں کہ میرا نام مہربانو ہے, میرا نام چلا دیا انہوں نے جگن, کیونکہ مجھے پیار سے اور فرینڈز وغیرہ کہتے ہیں جگن, یہ کوئی انڈسٹری کا نام نہیں تھا. سو چلا دیا انہوں نے تو وہ چل گیا, تو پھر وہی نام لگ گیا جو مجھے بائی دا وے آج بھی چپتا ہے. بیکاز دیکھیں اگر میری آپ کے ساتھ فارمل ریلیشن شپ ہو رہا ہے تو مہربان ہوں, جگن میرا گھر کا نام ہے. اینڈ جب مجھ سے کوئی ایج میں چھوٹا ملتا ہے یا میری اس قسم کے ملتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بیٹا کم از کم جگن آپ ہی کہہ دو, آنٹی کہہ دو. مجھے یہ والے مسائل نہیں ہے کہ میری عمر زیادہ لگے, کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ اس قسم کا ہے جہاں پہ سب کا ہی ہوتا ہے میرے خیال سے, جہاں پہ تمیز, رسپیکٹ, ریگارڈ, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. فرینکنس جتنی مرضی رکھو, مجھ سے زیادہ اوور فرینک بندہ آپ کو کبھی نہیں نظر آئے گا, بٹ دیر از اے باؤنڈری. اور وین یو بیکم a celebrity or you start working in the media, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, لوگ باؤنڈریز بھول جاتے ہیں. ایسے ہی ہے رینڈملی کوئی مرد آ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے چپک کے تصویر کھینچ رہا ہے, اٹ میکس می انکمفرٹیبل. اور یہ میں می ٹو والے سارے زمانے سے پہلے سے کہہ رہی ہوں. میں نے کبھی بھی مائک اگر لگوانا ہوتا ہے, جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وہ کالر مائکس ہوتے ہیں, میں نے کبھی بھی کسی میل بندے کو آ کے مائک نہیں لگانے دیا. میں نے خود ہی سیکھ لیا شروع میں اور خود ہی لگایا. بھائی کیوں میں کسی مرد کو یہاں پہ, اٹس آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل. سو دا فیکٹ از یہ باؤنڈریز ہم نے خود بھی سیٹ کرنی ہوتی ہیں, لیکن ہمارے ویورز اتنے پیارے اور اتنے معصوم ہوتے ہیں, وہ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ وہ پرسنل اسپیس میں گھس رہے ہیں. وہ تو ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. سو تھوڑا سا اس چیز سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, کیونکہ جب کوئی بندہ, اب جیسے میں اپنے بچوں کو لے کے گئی ہوں مال, ماسک بھی پہنا ہوا ہے کہ نہ پہچانے, اب آواز ایسی ہے لوگ پہچان لیتے ہیں. آواز کا ہی تو مسئلہ ہے, یہی تو پرابلم ہے. تو وہ آواز پہ, میں پچھلے دنوں آئی ٹک مائی کڈس ٹو دا مال, حسن کو اور نور کو, اب لوگ سیلفیز کھنچانا چاہ رہے تھے, میں ان کو کھلا رہی تھی, ان کو پلے ایریا میں لے کے گئی تھی. تو وہ چیزیں مجھے تھوڑی سی چبھتی ہیں, کیونکہ دیکھیں جب میں بچوں کے ساتھ ہوں تب میں صرف ان کی ماما ہوں. اس وقت آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے سیلیبریٹی. جب میں ماما کے ساتھ ہوں میں ان کی بیٹی ہوں, میں نے ان کی خدمت کرنی ہے, ان کے ساتھ ان کی کام کرنے ہیں. اپنی بہن کے ساتھ میں ان کی بہن ہوں. وہ سیلیبریٹی والی چیز تو جس کی وجہ سے نا میں بہت گھر میں بند ہو گئی ہوں, میں نکلتی بھی بہت کم ہوں باہر. اچھا نہیں, وی ہیو ٹو رسپیکٹ دیٹ. بالکل یہ بات ٹھیک ہے. لاسٹ 15 منٹ میں آپ نے جانا بھی ہے, کچھ اور بھی آپ نے پی ٹی وی کا ذکر کیا اور پرانے زمانے کا ذکر کیا. پی ٹی وی کے جو زمانے کے ڈراماز ہیں وہ بہت سے لوگ بھی دیکھتے ہیں, اس کو فیسینیٹ کرتے ہیں. آج کل کے جو ڈراماز چل رہے ہیں کوئی دیکھ رہی ہیں, اور جو آج کل کی ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کو آپ کیسا, آج کل آپ ڈراموں میں نظر بھی کم آ رہی ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ نہیں خیر, ریسنٹلی آئی ڈن اباؤٹ 3 plays in the past 2 years. I know that sounds like nothing, but for me with the morning show and all the other things, وہ تو پی ٹی وی کا آئی لو دیٹ ادارہ, بیکاز وہ مجھے ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ اور اکوموڈیٹ کرتے ہیں. واحد ادارہ ہے جو کہتا ہے اچھا تم نے ایکٹنگ کر واپس کرنی ہے, چلو نو پرابلم, وہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں, میں جا کے اپنے پلیز کی شوٹ کر کے آ جاتی ہوں. لیکن بتاؤ مزہ نہیں آ رہا یار ڈرامے میں, ایز ان جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ مزے کی نہیں آ رہی. ایز آئی مین کچھ پروجیکٹس جس طرح کاشف نثار از اے بریلینٹ ڈائریکٹر, محسن طلعت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ڈائریکٹرز کچھ ایسے ہیں جو بڑا اچھا کام, ہم ٹی وی کے پروجیکٹس آئی آلویز انجوائے, اور میں نے سب سے زیادہ کام بھی ہم ٹی وی کے ساتھ کیے. جو چیزیں صرف وائرل ہونے کے لیے بنائی جا رہی ہیں وہ مزے کی نہیں ہیں. دیکھو تنہائیاں, دھوپ کنارے, آل آف دیز تھنگس, اوبویسلی یہ میری جنریشن سے پہلے کے پروجیکٹس ہیں, بٹ دے ور آسم. آج بھی لوگ ان کی بات کرتے ہیں, دے آر فن. بشرا انصاری از اے پرفارمر, یہ پرانے منجے ہوئے آرٹسٹ ہیں, بریلینٹ قسم کے. شی از آسم. بشرا جی, بشرا آپا, شی از امیزنگ, آئی لو ہر. انہیں کی بہن اسما عباس, یہ بریلینٹ آرٹسٹ ہیں. جب ایک شیخ صاحب, از اے بریلینٹ آرٹسٹ, بٹ وہ بھی وہی کام کریں گے نا جو ان کو ملے گا. کتنے پروجیکٹس کو نہ کرو, روزی روٹی بھی تو لوگوں نے کمانی ہے. سو ہم آرٹسٹ کر تو رہے ہیں کام, لیکن مزہ نہیں آ رہا جس طرح آتا تھا.
وائرلٹی کا ورڈ آپ نے یوز کیا، بہت انٹرسٹنگ ورڈ ہے. آپ پلیز لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ڈیڈ کانٹینٹ میں وائرلٹی کے درمیان بھی ایک جو ہے وہ سرٹن ایک چیز ہے، اسپیس ہے جس کے اندر جو ہے وہ اچھی ریچ آتی ہے. تو یہ وائرل ہونا تو وائرل تو بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے خدا نہ خاصہ. وائرل ایک بیماری ہوتی ہے، وائرل اور بیکٹیریل. اب دیکھیے بیکٹیریل انفیکشن میں تو اینٹی بایوٹک لگ جاتا ہے، وائرل میں تو اینٹی بایوٹک بھی نہیں لگ سکتا. وائرل میں آپ تڑپ تڑپ کے بس بچ گئے تو بچ گئے. کووڈ بھی بائی دا وے وائرل تھا، سو آپ نے وائرل نہیں ہونا. ایسے ہی ہے، بہت ساری لیک چیزیں وائرل ہوتی ہیں، تو وائرل کانٹینٹ کریٹرز کی حد تک بھی وائرل ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. فضان دیکھو آپ بھی تو کر رہے ہو نا، مزے کی چٹپٹی چیزیں نکالتے ہو، چٹکلے کرتے ہو، اس طرح کی چیزیں چھوڑتے ہو. بٹ دا پوائنٹ از ڈیسنسی کے دائرے میں رہتے ہو، اپنے ایج گروپ کے ساتھ اپنے ایج گروپ کے ہو جاتے ہو، اپنے سے کوئی بڑا ہوتا ہے اس کو رسپیکٹ دیتے ہو. وائی ایم آئی سو کمفرٹیبل ہیونگ یو ان مائی ہوم. اپنے گھر کون بلاتا ہے؟ اسی کو بلاتے ہیں نا جس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، ریگارڈ کرتے ہیں. آپ عمر میں میرے سے چھوٹے ہوں گے لیکن ٹیلنٹ میں بالکل بھی کم نہیں ہو، شاید زیادہ ہو. آپ کی میم کائنڈنس ہے. لاسٹ ڈرامہ کون سا پسند آیا؟ کوئی ڈرامہ پسند نہیں آ رہا، کسی کا مزہ نہیں آ رہا ہے؟ کوئی ریسنٹ پاسٹ میں وہ بڑا مشہور ہوا تھا ایک ڈرامہ، وہ بھی نہیں؟ اچھا میں ڈرامے ایکچولی دیکھتی نہیں ہوں. اچھا ٹائم نہیں ملتا ہوگا، ظاہر ہے آپ کی وہ روٹین بھی ایسی ہے. آئی ایم اے نیٹ فلکس Amazon Prime پرسن. اچھا ہاں، کیونکہ پتہ ہے پرابلم کیا ہے، آئی تھنک ان انگلش. یہ میری ایک فلا ہے انفارچونیٹلی. چھوٹی تھی تو گھر میں صرف انگریزی بولی جاتی تھی. جو خیال کرنے والی جو نینی تھی ہماری وہ سری لنکا سے تھیں، تو وہ بھی انگریزی میں بات کرتی تھی. سو واٹ ہیپن واز کہ سارا بچپن جو ہے انگریزی پڑھتی بھی گرامر اسکول میں تھی، لاہور گرامر اسکول میں، تو ادھر بھی صرف اردو کی کلاس میں اردو. یہ سب چیزیں بری ہیں بائی دا وے، یہ خوش ہونے والی یا پراؤڈ ہونے والی باتیں نہیں، یہ بری چیزیں ہیں. بیکاز میں نے پھر بہت سفر کیا. آج بھی میں اپنی اسکرپٹ رومن میں پڑھتی ہوں، مجھ سے اردو پڑھی نہیں جاتی. تو فضان یہ بہت سیڈ. اور میں ماما کو یہ کہتی ہوں نا کہ کیا کمپلیکس تھا آپ لوگوں کا، کیا گورا سنڈروم تھا آپ لوگوں کا کہ پاکستان میں بڑے ہوئے بچے جو ہیں فر انگریزی میں بول رہے ہیں. اب میرے بچوں کا بھی یہی پرابلم ہے، اور شکر ہے کہ ہر روز رات کو ہم اردو کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں. مطلب کبھی ٹوٹ پٹوٹ مجھے پڑھتے ہوئے سن لو، ہنسی کا فٹ پڑ جائے گا آپ کو. بٹ دا فیکٹ از کوشش ہے. لیکن آپ اپنے بچوں کو اسپیشل ایفرٹ کر رہی ہیں اردو سکھانے کے لیے؟ جی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اسکولوں میں یہ والا پرابلم نہیں ہے نا، اونلی اسپیک ان انگلش. جی جی. ون آئی واز ان اسکول اٹ واز اونلی اسپیک ان انگلش. انگلش میڈیم اسکول میں تو صرف انگریزی میں بات کرنی. یہ کس قسم کی پینڈو مینٹیلٹی ہے؟ آئی ایم سوری، ایکچولی جاہل مینٹیلٹی یہ ہے. اپنے ملک میں رہ کے آپ اپنی زبان نہیں بول سکتے، میں اردو نہیں پڑھ سکتی، یہ شیم آن می. یہ کوئی پراؤڈ ہونے والی بات نہیں ہے. لوگ جو کہتے ہیں آئی کانٹ ریڈ ان اردو، یہ بہت شرمندگی کی بات ہے. اور میں یہ بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ وہ سارے لوگ جو بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں ڈالتے ہیں اور ان کو اردو نہیں سکھاتے، غلط بات ہے. جس ملک سے وابستہ ہو اس ملک کی زبان بولنی تو سیکھو. ابھی جتنا بول لیتی ہوں، تھینک یو ٹو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک. تلفظ سکھانا، گائیڈ کرنا، یہ پی ٹی وی نے مجھے سکھایا ہے. ورنہ جب میں نے پی ٹی وی جوائن کیا تھا تو میں تو ناک میں مکھی نہیں بیٹھنے دیتی. میں کہتا ہوں دس پی ٹی وی مینٹیلٹی. میرے باس کیسے شریف صاحب نے، جو ہمارے جنرل مینیجر ہیں، کیسے صاحب نے مجھے، اس وقت وہ پروڈیوسر تھے، اب تو ماشاء اللہ جنرل مینیجر لاہور سینٹر کے، ٹرن ٹو می اینڈ ہی سیڈ، یہ جو پی ٹی وی مینٹیلٹی کو برا کہہ رہی ہو نا، یہی تمہاری گرومنگ کرے گا. اور بالکل صحیح انہوں نے کہا. اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے کے بارے میں نیگیٹو بات نہیں سنی. مجھے آکڑ تھی نا، اور وہ ایسی آکڑ ختم ہوئی کیونکہ جب میرے سامنے چیزیں آتی تھیں، جب مجھے کہا گیا کہ جی 23 مارچ کی ہوسٹنگ کرنی ہے، یا آپ نے 6 سپٹمبر کا ایونٹ ہوسٹ کرنا ہے، یا کوئی بھی بڑی چیز کرنی ہے، ترا نکل جاتا تھا. کیونکہ جب وہ اردو آتی تھی میرے سامنے تو مجھ سے بولی نہیں جاتی تھی، تو کتنے گئی ہوسٹ. سو دا فیکٹ از ایوری تھنگ از اے لرننگ پروسیس ان لائف. فار می، کیونکہ میرے لیے میں زیادہ کمفرٹیبل انگریزی میں ہوتی ہوں تو میں دیکھتی انگریزی کی چیزیں زیادہ ہوں. میری انسپریشن ہمیشہ سے زیادہ ہالی ووڈ رہی ہے. آئی نو پاکستان میں لوگ بہت بالی ووڈ انسپائرڈ ہے. مجھے وہ ناچ گانا ماحول نہیں پسند. ایک بہت ہی فضول فلم میں نے کی تھی پاکستان میں، جس میں ڈانس بھی کیا تھا، جو میرے اپنے لیے ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اچھا، وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اسٹوپیڈٹی تھی میرے پارٹ پہ، کیونکہ میں نے پراپر تشخیص نہیں کی. میں نئی کینیڈا سے آئی تھی، مجھے جب چیز کوئی آفر ہوتی تھی تو میں یہی سوچتی تھی کہ یار نام تو سب کے بڑے تھے جو اس میں انوالو تھے، اس کی کوالٹی وہ نہیں تھی جو شاید میرا ویور میرے سے ایکسپیکٹ کرتا تھا. پھر میں نے نہیں کیا پنگا اس کے بعد. پبلکلی اس کو اکنالج کر رہی ہیں، بول رہی ہیں، یہ بڑی بات ہے. بیٹے ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی وہ بنتے ہیں جو ہیں. ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ سیکھتے ہیں. اپنی کامیابی، اپنی ناکامی ہی تو آپ کو سکھاتی ہے. اور جہاں پہ آپ غلط ہوتے ہیں اکنالج کریں. بھئی آپ میرا کیا مذاق اڑائیں گے میری مسٹیک کے بارے میں تو اس کو اون کر رہی ہوں. مذاق اس کا اڑایا جاتا ہے جو اپنی مسٹیکس کو اون نہیں کرتا. کہتے تو کیا بول رہی ہے، تو یہ میں تو کہہ رہی ہوں جہاں میں غلط ہوں میں مانوں گی، اور میں اپنے ویور سے معافی بھی مانگوں گی، کیونکہ انہوں نے بنایا ہے جو بنایا ہے.
اگر میں آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتی ہوں آئی ول اپولوجائز ٹو یو, میرا فرض بنتا ہے. جی بالکل, بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بیچ میں کی کہ سوچنے کی زبان انگلش ہے, یہ ویسے بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے. اور بہت سے لوگ جو اردو میں سوچتے ہیں ان کو بھی اس فوبیا سے نکلنا چاہیے کہ وہ کسی اس میں نہیں ہے. لوگ شلوار قمیض پہنتے ہوئے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں, اردو انگلش نہیں بھی آتی تو زبردستی بولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سوچنے کی زبان یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی, اور اس کو میں ضرور کہوں گا لوگ دیر تک اس کو سوچیں بھی, اور باقی بھی اس طرح بول رہی ہیں. چونکہ آپ بار بار بیٹا کہہ رہی ہیں اور بہت سے لوگ کو ماں کہتے ہیں, میں چند ایک مزید آپ سے کچھ نصیحتیں لینا چاہوں گا, بالکل ایک طالب علمانہ قسم کی. پیسہ میم کتنا امپورٹنٹ ہے زندگی کے اندر؟ کیا جو خوشی ہے زندگی کے اندر وہ پیسے سے ملتی ہے, یا پھر پیسے کی کیا امپورٹنس ہونی چاہیے؟ بہت سے لوگ جو ہے وہ جلدی فلاسفر بن جاتے ہیں پیسہ کمائے بغیر کہ پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو آپ کے کیا تھاٹس ہوں گے اس بارے میں؟ پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ایم ویری سوری ٹو سے دس. پتہ ہے جب آپ کی ایج میں تھی نا تو ہمیشہ سوچتی تھی کہ یار ہاں کچھ بننا ہے, کچھ سکسیس, بٹ یو نو اٹس موسٹ امپورٹنٹ ٹو بی ہیپی. انفارچونیٹلی خوش ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, پیسے کے بغیر؟ I'll give you an example. آپ کے سر پہ اگر چھت نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ رہ کے خوش ہو سکتے ہو؟ سچ بولنا. نہیں ہو سکتا. اچھا, اگر آپ چلو سر پہ چھت ہے لیکن بجلی کے پیسے نہیں ہیں, بجلی کٹ گئی کیونکہ آپ نے بجلی کا بل نہیں دیا. کمفرٹ ضروری ہے. دیکھو آپ کو پیسہ خوشی نہیں دیتا لیکن آپ کو کمفرٹ دیتا ہے. جو انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے پھر وہ خوش بھی ہو جاتا ہے. ہاں, کیا پیسہ صحت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ناٹ ایٹ آل. یہ میں پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کر رہی ہوں. پیسہ صحت سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے. یو گیٹ واٹ آئی مین؟ بالکل. دیکھو ہم نے اپنا کل کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اس وقت فار ایگزامپل فضان آپ کام کر رہے ہو ماشاء اللہ, آپ بڑے ان ڈیمانڈ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال یو اے پوڈ کاسٹر, ایک ان ڈیمانڈ ہوسٹ ہو. آپ اپنے آپ کو ہوسٹ کے لیول پہ لا چکے ہو, ابھی پوڈ کاسٹ ہوسٹ کر رہے ہو, انشاءاللہ اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں کرو گے. سو دا فیکٹ از دیٹ بیکاز منی از امپورٹنٹ, ایفرٹ کرنی ہے, محنت کرنی ہے, جان لگانی ہے. ہاں, حرام کا نہیں کمانا. بالکل. یہ کیونکہ اللہ کی قسم حرام کا کسی کو راس نہیں آتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری آپ سے ایک چیز پہ گپ لگ رہی تھی, تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ جو وہ لوگ بھی میں جانتی ہوں جو کروڑوں کے, اب دیکھیں نا, I'll give you an example. I know that this is, and I swear to God میں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ میں برانڈ ایمبیسڈر ہوں. رفیع گروپ کو اللہ نے بھاگ کیوں لگایا؟ حرام کا نہیں کماتے, ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے ان کی. مائی پوائنٹ از کہ میں حلال کا کماتی ہوں, میں حلال کی چیز میں انویسٹ کروں گی, رائٹ, جو سیدھی ہے, اوپن ہے, ڈکلیئرڈ ہے, انشورنس تک آپ کی ہوئی ہے کہ بھائی اللہ نہ کرے آپ فوت ہو جائیں تو آپ کے بچوں کو, آپ کی فیملی کو اس کا بینیفٹ ملے گا, کہ یہ نہ ہو کہ جو آپ نے ڈالا ہے وہ غائب ہو گیا, جو بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے. لائف انشورنس آپ کو ساتھ. سو دا پوائنٹ از زندگی میں انٹیلیجنٹ ڈیسیژنس کرنا. اب میرے پاس پیسہ ہے, میں سارا پیسہ ہالیڈیز پہ اڑا دوں, اسٹوپڈ. ہاں, ہالیڈے پہ ضرور جاؤ لیکن کہیں انویسٹ بھی کرو تاکہ آپ کا کل سیکیور ہو. ایک انگریزی کا محاورہ ہے, یہ مجھے بہت سال پہلے کسی نے آپ کی ایج میں کہا تھا, ڈگ یور ویل بفور یور تھرسٹی. پیاس لگنے سے پہلے اپنا کنواں کھود لو, کیونکہ جب پیاس لگتی ہے نا پتر, سانس بھی نہیں آتا اس وقت. سو انویسٹمنٹس انٹیلیجنٹلی کرنا. ہاں, پیسہ ضروری ہے, زندہ رہنے کے لیے, جینے کے لیے پیسہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ہاں, خوش ہونے کے لیے بھی پیسہ ضروری ہے. پیسہ خوشی نہیں دے گا لیکن جو کمفرٹ آپ کو پیسہ دے گا وہ آپ کی خوشیوں میں اضافہ ضرور کرے گا. بالکل ایسی ہے میم. لاسٹ کوسچن ہے, آپ کے پاس ٹائم بڑا کم ہے, آڈینس میں بہت ایسے کہہ رہے ہو کہ جب میں گھے ہونے والی ہوں, اللہ میں بلانے والے. آپ کے پاس ٹائم کم ہے کہ آپ نے جانا ہے اس ہال سے باہر, نہ کہ کہیں اور دنیا سے باہر تھوڑی بہت ہم سب نہیں جانا ہے. 2 بج گئے آپ نے کہا تھا, اس لیے ویسے اگر دنیا سے باہر چلی گئی نا تو پلیز یاد رکھیے گا کہ فوزان کی غلطی ہے. نہیں, وہ ایک سیریس تھوڑا سا ایشو ہے. لوگ پیلسٹائن ایشو کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو ہیں, تو لوگوں نے بولا کہ یہ جو BDS کیمپین چل رہی ہے کیا یہ افیکٹو ہو سکتی ہے؟ آپ سپورٹ کریں گے اس کو؟ کیونکہ ہم سب کے دل ہی بہت چلنی ہے, ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو کیا ہم کچھ دیر کے لیے برگر کھانا چھوڑ سکتے ہیں, یا پھر یہ نہیں افیکٹو چیز ہے یہ جو بائیکاٹ کیمپین ہے؟ دیکھو, ہر انسان کو وہ کرنا چاہیے جو اس کا دل مانتا ہے کرنے کو. I'll be very honest, اگر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ بڑی کلیئرلی ایک نیگیٹو کاز کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور صرف پروموٹ نہیں کر رہے, ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ وہ معصوم لوگوں کو, نہتے لوگوں کی جانیں لے لیں, ان کو اپاہج کر دے, بچوں کے, تو بس استغفار, چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم کے حصے ان کے ماں باپ جمع کر رہے ہیں. تو پھر آپ کے اوپر ہے, آپ نے بوائیکاٹ کرنا ہے کہ نہ کریں. دیکھیں, قطرے قطرے سے پتر دریا بنتا ہے. ہر انسان اپنا اپنا حصہ ڈال سکتا ہے, کیونکہ ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے. اس دنیا سے جائیں گے تو اپنے اعمال لے کے جائیں گے,
اور دعائیں لے کے جائیں گے. اگر آپ کے اعمال میں ایک یہ پازیٹیو عمل آ جائے کہ آپ نے نگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو دور رکھا اور اس کو سپورٹ نہیں کیا. دیکھو میں نے جان اللہ کو دینی ہے, میں نے عوام کو نہیں دینی, لوگوں کو نہیں دینی. سو مجھے جو چیز نہیں ٹھیک لگتی وہ نہیں ٹھیک لگتی. فلسطین میں جو ہو رہا ہے دیٹ از بیونڈ ریڈیکولس, اٹ از انسین. ہم کشمیر پہ چیخیں مارتے تھے, فلسطین تو اگلے لیول پہ لے گیا چیزوں کو بھائی. میرا صرف سوال یہ کہ کیا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ از نو ون انٹرسٹیڈ؟ اب آپ نے پیسے کی بات کی نا, نہیں, پیسہ ان چیزوں سے زیادہ اہم نہیں ہے. مورالٹی, لائف, ہیومن لائف, ان سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے پیسہ. اینڈ آئی ایم سوری, اگر میرے ایک بوائیکاٹ کرنے سے میری روح کو سکون ملتا ہے, آئی ڈونٹ کیئر واٹ ادر پیپل تھنک, اینڈ یو شوڈنٹ آئیدر. میم تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت ہی اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, اور ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ اچھی فیلنگ آ رہی ہے, بہت پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. خوش رہو, آباد رہو, اور مسٹر فوزان کو پلیز دیکھتے رہیں. آپ ان کو دیکھیں گے تو اس بہانے ہم لوگوں کو بھی دیکھ لیں گے. تھینک یو جی, جزاک اللہ.